وقفے کے بعد خوش آمدید. پروگرام آپ ملاحظہ کر رہے ہیں, پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں, آپ کے سماعتوں تک پہنچ رہا ہے, عرض کیا ہے, اور اس میں بہت اچھا کلام, بہت شستہ کلام, مضبوط کلام, اور ایسا کلام کہ جو آپ کو جھومنے پہ مجبور کر دے. اس وقت رضی عظیم آبادی ہمارے ساتھ موجود ہیں. رضی صاحب, جی شکریہ. یہ کہاں سے آ گیا ایسا ترنم آپ کے پاس, کیسے آ گیا؟ لوگ تو کوشش کرتے ہیں, خدا کی دین ہے, سمجھ لیں گاڈ گفٹ جس کو کہتے ہیں, اللہ کی دین ہے. بے شک یہ اللہ تعالیٰ سرکار دو عالم کا کرم ہے ہم پہ. بہت خوب, بہت خوب. اور یہ فرمائیے کہ کہاں کہاں اس ترنم سے آپ نے مشاعرے لوٹے ہیں, کس کس جگہ پر؟ میں نے پورے پاکستان میں مشاعرے پڑھے ہیں. جشن فرادی پڑھا ہوں ایبٹ آباد میں جا کر, اور کراچی میں شہر قائد کا مشاعرہ بھی پڑھا ہوں ترنم کے ہی بیس پہ, وہ بھی لوٹا میں نے. اور ہندوستان میں آگرے گیا, دہلی گیا, امبالے گیا, اور بہار گیا. بہار میں شیر شاہ سوری کا جہاں مقبرہ ہے شہ سلام میں, وہاں مشاعرے پڑھے میں نے. بلکہ وہاں کے لوگ تو بہت ہی سخن فہمی رکھتے ہیں, اور انہوں نے بڑی داد دی, اور وہاں کے لوگ بھی مقصد شعر و شاعری سے بہت ہی لگاؤ ہے ان کا, میں نے دیکھا وہاں پہ. تو دنیا کے مختلف ملکوں میں آپ گئے؟ جی ہم اگر آپ کو بلوایا جاتا ہے کینیڈا سے, کینیڈا میں بھی گیا ہوں میں. کینیڈا میں بھی میں کافی دو مشاعرے میں نے پڑھے ہیں وہاں پہ کشور غنی ہوتی ہیں بزم سخن, وہ چلا رہی ہیں وہاں پہ ایڈمنٹن میں. وہاں میں نے 2 مشاعرے پڑھے ہیں. دونوں مشاعرے میں نے اللہ کا کرم رہا کہ میں نے لوٹے مشاعرے. لیکن زیادہ تر شاعر کینیڈا میں ٹورنٹو میں موجود ہیں. ٹورنٹو میں موجود ہیں, وہ ایڈمنٹن میں کم ہیں. وہاں تو 4 گھنٹے کا راستہ ہے بائی ایئر. جی, تو مجھے موقع نہیں ملا وہاں جانے کا. ٹورنٹو میں جانے کا موقع نہیں ملا؟ موقع نہیں ملا. اچھا چلیے, ٹورنٹو میں جانے کا موقع نہیں ملا, یہاں آنے کا موقع ملا. یہ زیادہ اچھا, یہاں سے دنیا دیکھ سکے گی. بہت خوب, بے شک بے شک. تو ناظرین کرام, پروگرام عرض کیا ہے میں اب غزلوں کی باری آ گئی ہے, اور رضی عظیم آبادی کیا ادا کر رہے ہیں سب سے پہلے ہمیں؟ میں آپ کو پینے پلانے کا بھی اس میں مسئلہ ہے, وہ بھی سناؤں گا. اور ہندوستان میں چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پینے پلانے پہ لوگ زیادہ داد دیتے ہیں, اللہ محفوظ رکھے. لیکن شاعری بہت اچھی, وہ شاعری کے اندر ہی ہے وہ. چونکہ شاعری میں جو پرانے زمانے کی شاعری میں گل و بلبل کے افسانے ہوتے تھے, اس میں روزمرہ کے واقعات نہیں, اس میں روزمرہ کے واقعات بھی ہیں, کراچی کے حالات بھی ہیں, اور وہ پینے پلانے کا بھی ہے. پینے پلانے کا بھی بہت ہی اچھے طریقے سے میں نے کہنے کی کوشش کی ہے. جی ہاں, جام مینا ساگروں کا بھی جام اس میں ہے. بے شک بے شک, عطا کیجیے. آپ کی نظر کر رہا ہوں, عطا کیجیے. جب بھی ٹھکراتے ہیں اپنے کہہ کے بیگانہ مجھے, اپنا باشندہ بنا لیتا ہے ویرانہ مجھے. جب بھی ٹھکراتے ہیں اپنے کہہ کے بیگانہ مجھے, اپنا باشندہ بنا لیتا ہے ویرانہ مجھے. کراچی کے حالات کے تحت سنیے گا. خود پہن رکھی ہے زنجیر مسائل پاؤں میں, خود پہن رکھی ہے زنجیر مسائل پاؤں میں. شہر کا ہر آدمی لگتا ہے دیوانہ مجھے, شہر کا ہر آدمی لگتا ہے دیوانہ مجھے. اور ہے ازل سے جان ساری اپنی فطرت میں, مگر ہے ازل سے جان ساری اپنی فطرت میں, مگر وقت کی ہر روشنی سمجھے نہ پروانہ مجھے, وقت کی ہر روشنی سمجھے نہ پروانہ مجھے. اب محو حیرت ہوں کہ اس کی اس عطا کو کیا کہوں, محو حیرت ہوں کہ اس کی اس عطا کو کیا کہوں. سنگ بھی بخشے ہیں دے کر آئینہ خانہ مجھے, سنگ بھی بخشے ہیں دے کر آئینہ خانہ مجھے. اور یہ شعر سنیے گا. لذت بادہ کشی سے میں بھی واقف ہو گیا,
لذت بادہ کشی سے میں بھی واقف ہو گیا، میں پیوں گا لا پلا بھر بھر کے پیمانہ مجھے، میں پیوں گا لا پلا بھر بھر کے پیمانہ مجھے، لذت بادہ کشی سے میں بھی واقف ہو گیا، لا میں پیوں گا لا پلا بھر بھر کے پیمانہ مجھے، اور یہ گداز دل ہے یا حسن فریب آگہی، یہ گداز دل ہے یا حسن فریب آگہی، اپنا افسانہ لگا ہر غم کا افسانہ مجھے، اپنا افسانہ لگا ہر غم کا افسانہ مجھے۔ اور حاصل غزل شعر سنیے گا، عطا کیجئے جناب، عطا کیجئے۔ شعلۂ غم کو میں ساغر میں بجھاتا ہی رہا، شعلۂ غم کو میں ساغر میں بجھاتا ہی رہا، یہ خبر کب تھی کہ پی جائے گا میں خانہ مجھے، یہ خبر کب تھی کہ پی جائے گا میں خانہ مجھے، نشہ طاری کر دیتا ہے آپ کے اشعار کو۔ شعلۂ غم کو میں ساغر میں بجھاتا ہی رہا، شعلۂ غم کو میں ساغر میں بجھاتا ہی رہا، یہ خبر کب تھی کہ پی جائے گا میں خانہ مجھے۔ اور کراچی کے حالات کے تحت، دیکھ کر حال گلستاں ایسا لگتا ہے رضی، دیکھ کر حال گلستاں ایسا لگتا ہے رضی، عمر بھر دینا پڑے گا خون کا نذرانہ مجھے، عمر بھر دینا پڑے گا خون کا نذرانہ مجھے، جب بھی ٹھکراتے ہیں اپنے کہہ کے بیگانہ مجھے، اپنا باشندہ بنا لیتا ہے ویرانہ مجھے۔ بھائی رضی صاحب بہت خوب، بہت کمال کی شاعری، اور شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ تھوڑا سا صرف اختلاف اتنا سا ہے کہ اب ہر بار خون کا نذرانہ نہیں دینا پڑے گا۔ ہمارے مسلح افواج نے، ہمارے جو لوگ ہیں انہوں نے قابو کر لیا اور حالات پر، دہشت گردی کے حالات پر، اور اللہ کا شکر ہے کہ اب ہر کراچی میں امن قائم ہو گیا ہے۔ تو اب آپ کو دوسری شاعری بھی کرنی ہے کہ اس امن کے بعد کیا ہوا ہے کراچی کی فضا میں، اور کیا عطا کر رہے ہیں رضی صاحب؟ ناظرین کرام، انتخاب جاری ہے اور پروگرام ہے یہ عرض کیا ہے۔ عرض کیا ہے میں رضی عظیم آبادی اپنا خوبصورت کلام آپ کی سماعتوں تک پہنچا رہے ہیں، اور اس وقت انتخاب کا مرحلہ مکمل ہوا، ہو چکا۔ جی جی عطا کیجیے۔ مطلب ہے، زمین و آسماں کوئی نہیں ہے، زمین و آسماں کوئی نہیں ہے، اور جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں ہے، جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں ہے۔ میں ہر غزل کو الگ الگ ترنم میں پڑھوں گا، ایک ہی ترنم میں نہیں، آپ محسوس کریں گے انشاءاللہ۔ اور یہ دیکھیے آپ، یونیورسل ٹروتھ ہے یہ شعر، کہ نگاہیں اپنی بولی بولتی ہیں، پوری دنیا میں لوگ سمجھتے ہیں نگاہوں کی بولی، نگاہیں اپنی بولی بولتی ہیں، محبت کی زبان کوئی نہیں ہے، محبت کی زبان کوئی نہیں ہے۔
اور اڑا دی رنگ رخ نے بات ورنہ، اڑا دی رنگ رخ نے بات ورنہ، ہمارا رازداں کوئی نہیں ہے، ہمارا رازداں کوئی نہیں ہے۔ اور کراچی کے حالات کے تحت ماضی میں کہ بدلتا رہتا ہوں اپنا ٹھکانہ، بدلتا رہتا ہوں اپنا ٹھکانہ، کہ جیسے آشیاں کوئی نہیں ہے، کہ جیسے آشیاں کوئی نہیں ہے۔ کوئی دیکھے وہاں پر سانس لے کر، کوئی دیکھے وہاں پر سانس لے کر، جہاں پر مہرباں کوئی نہیں ہے، جہاں پر مہرباں کوئی نہیں ہے۔ گرا دیں وہ ہر دیوار نفرت، گرا دیں وہ ہر دیوار نفرت، ہمارے درمیاں کوئی نہیں ہے، ہمارے درمیاں کوئی نہیں ہے۔ نشان ان کے تو بے شک ان گنت ہیں، نشان ان کے تو بے شک ان گنت ہیں، مگر میرا نشان کوئی نہیں ہے، مگر میرا نشان کوئی نہیں ہے۔ جگائے قلب مومن کو وہ کیسے، جگائے قلب مومن کو وہ کیسے، بلالی اب اذاں کوئی نہیں ہے، بلالی اب اذاں کوئی نہیں ہے۔ ہمیں احساس اب یہ ہو گیا ہے، ہمیں احساس اب یہ ہو گیا ہے، ہمارا پاسباں کوئی نہیں ہے۔ لیکن ابھی جنرل رحیل شریف صاحب یہ کام کر رہے ہیں کہ اب یہ بات نہیں رہی، تو آپ سنیے کہ ہمیں احساس اب یہ ہو گیا ہے، ہمارا پاسباں کوئی نہیں ہے۔ آپ کو اس شعر میں ترمیم کرنی ہوگی کہ ہمارا پاسباں موجود ہے۔ اب ہاں، تو وہ تو یہ پہلے کا تھا نا، یہ جی جی جی، اب تو پاسباں ہے ہمارا۔ جی، اور بہت خوبصورت کلام آپ اور کینیڈا میں نہیں، ابھی مطلب باقی ہے۔ کینیڈا میں ایک نوجوان کھڑے ہو کے کہنے لگا کہ انکل ایک دو شعر ہمارے بھی اس پہ کہیے، ہمارے شہر پہ بھی۔ تو ہم نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں کچھ کہنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو میں نے ایک شعر وہیں پہ کہا کہ ہمیں لے آئے ہو تم کس نگر میں، ہمیں لے آئے ہو تم کس نگر میں، یہاں ہو فغاں کوئی نہیں ہے، یہاں ہو فغاں کوئی نہیں ہے۔ رضی میں آ گیا ہوں اس نگر میں، جہاں اپنی زباں کوئی نہیں ہے، کیا کہنے کیا کہنے، جہاں اپنی زباں کوئی نہیں۔ رضی عظیم آبادی، جی صاحب، آج 10 سال کے بعد آپ کا کلام میں نے سماعت کیا، اور باقی تو بہت لوگ آپ کو مشاعرے میں سنتے آ رہے ہیں۔ اس
پروگرام میں اتنے جلدی اختتام کی طرف آ جائے گا مجھے نہیں اندازہ تھا. بہت شکریہ آپ تشریف لائے یہاں پر. آئندہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کو مدعو کرتے رہیں گے. ناظرین کرام پروگرام عرض کیا ہے آپ سماعت کر رہے تھے. اپنے میزبان سہیل امتصال صدیقی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ ناصر.